بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آج گفتگو ہوگی اسلام فوبیا کے حوالے سے۔ یہ جو صدر فرانس نے گستاخی کی ہے محسن انسانیت کے خلاف، یہ کیا ہے؟ اس کے درپردہ کیا حقائق ہیں اور معاملات کیا ہیں؟ فرانس میں ہی ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ پہلے بھی وہاں کا ایک جریدہ چارلی جو ہے وہ پہلے بھی گستاخانہ خاکے شائع کر چکا ہے اور پوری دنیا میں مسلمان سراپا احتجاج تھے، اور آج پھر اس نے یہ کیا۔ لیکن اس کا ایک انفرادی عمل تھا، ایک ادارے کا عمل تھا۔ اب جو ہے ایک منتخب صدر کی بات ہے کہ اس نے جس انداز میں بدتمیزی کی ہے، جس انداز میں اس نے انسانیت کی تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، کسی بھی مذہب میں ایسی اجازت نہیں ہے۔ اگر فرانس کو آپ دیکھیں، اس کی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیشہ فرانسیسیوں نے اسلام اور مسلمان دشمنی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ 1916 میں جب برطانیہ اور فرانس نے مل کے مشرق وسطیٰ میں مختلف تقسیم کی تھی، مختلف سرحدیں بنائی تھیں، تب بھی اس کا کردار ایسا رہا کہ جو تنازعات اس وقت بنیاد بنے یا پیدا ہوئے وہ آج بھی تنازعات طے نہیں ہو سکے۔ یعنی اسلام دشمنی میں یہ سارے کام ہوئے۔ فرانس نے ہمیشہ اسی انداز میں جو ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو ڈیل کیا۔ اگر دیکھیں یورپ ترقی یافتہ ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن جس مذہبی انداز میں جس صدر فرانس جو ہیں کیمرون، انہوں نے یہ گستاخی کی ہے، اس کو عالم اسلام کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، معاف نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ہماری ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانیں قربان اس لیے کہ انہوں نے ہمیں ایک دین حق دیا، انہوں نے ہمیں نسخہ کیمیا عطا کیا قرآن کی شکل میں، اور ہمیں ایک ضابطہ حیات دیا کہ جاہلیت سے نکال کر ہمیں علم کی راہ دکھا کر انسان بنایا۔ یعنی آدمی کو انسان بنانے میں جو کردار محسن انسانیت نے ادا کیا، وہ رہتی دنیا تک کسی دوسرے کو اعزاز حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ فرانس میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک سروے کے مطابق نوجوانوں کی اکثریت جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے، اور زیادہ تر جو ہیں وہ ان کو یہ خدشہ ہو گیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں فرانس میں مسلمانوں کی کہیں اکثریت نہ ہو جائے۔ اب یہ معاملہ جس طرح کیمرون نے کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی رائے ہے، یہ اسلام دشمنی نہیں ہے، تو ہم کیسے مان لیں؟ اگر ہم ذرا سا ماضی میں جھانکیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 1954 سے 1962 تک الجزائر کی جنگ میں 10 لاکھ افراد جو تھے وہ قتل کیے گئے تھے فرانس کی جانب سے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں 1994 میں جو نسل کشی ہوئی تھی اس میں 8 لاکھ افراد کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ کسی بے گناہ کا قتل کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور خاص طور پر ہمارے ہاں محسن انسانیت نے ہمیں درس دیا، ہمیں سبق دیا، اور قرآن حکیم میں یہ بات واضح ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ہمیں تو حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، رواداری اور برداشت کا مظاہرہ کرو۔ تم میں سے کامیاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پھر آپ اسلام کو ہمیشہ بار بار خاص طور پہ یورپ میں اور دائیں بازو کی وہاں کی جو تحریکیں ہیں وہ یہ سب مل کے جو ہے اسلام کو دہشت گرد ایک مذہب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کو اسلام سے خطرہ ہے۔ اسلام جنگ سے کبھی نہیں پھیلا، اسلام ہمیشہ علم اور عمل سے پھیلا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی دیکھیں، 40 سالہ زندگی، تو عمل کی زندگی ہے، علم کی زندگی ہے، اور اسی سے اسلام پھیلا ہے۔ جب انہیں اعلان کیا تو کافروں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، لہٰذا ہم آپ پر یقین کرتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ عملی زندگی کا مظاہرہ تھا۔ اب اسی انداز میں اگر ہم دیکھیں کہ جس انداز میں یہ دہشت گردی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، تو اگر امریکہ میں آپ دیکھیں تو امریکہ میں CSIS جو ادارہ ہے اس کی رپورٹ کے مطابق 67% یعنی 67% جو ہیں دہشت گرد وہ دائیں بازو کے گورے ہیں، ان میں گورے شامل ہیں، اور وہ دہشت گرد ہیں۔ اگر یہی واقعہ، یہ چیز، یہ سروے، یہ کوئی بات کی جاتی فرانس میں، تو میرا خیال ہے کیمرون جو ہے، صدر کیمرون صاحب، وہ آرام سے کہتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے مسلمانوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں اور خود بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن عالم اسلام اس وقت سراپا احتجاج ہے، اور خاص طور پر اس ماہ میں جس میں رحمت للعالمین کی آمد ہوئی، محسن انسانیت کی آمد ہوئی، اس ماہ میں جس انداز میں انہی نے پورے عالم اسلام کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، تو ایک چیلنج کر دیا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ مسئلہ اسی صورت میں حل ہوگا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے،
ان کی اشیاء ضروریہ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہائپر اسٹار یہ جو ہے یہ کارفور ایک چین ہے، اس چین کے ذریعے یہ سارے بنے ہائپر اسٹار، ہمارے یہاں بھی بنے ہیں، دنیا بھر میں بھی بنے ہیں۔ اور دنیا میں جب بائیکاٹ ہوا تو اس وقت خاص طور پر ترکی اور سعودی عرب نے جب بائیکاٹ کیا تو صدر کیمرون نے ان سے اپیل کی ہے کہ آپ بائیکاٹ ختم کر دیں۔ یہ آزادی رائے کی بات ہے، لیکن یہ آزادی رائے کی بات نہیں ہے کسی کے مذہبی رہنما، کسی کے مذہبی جو اکابرین ہیں ان کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی کرنا کوئی آسان کا، ہم تو انہیں معاف نہیں کر سکتے۔ ان کو چاہیے کہ وہ عالمی سطح پر اسی طرح امت مسلمہ سے معافی مانگے۔ لیکن کیوں؟ کیسے مانگے؟ امت مسلمہ جو ہے وہ ابھی تک ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے۔ او آئی سی جو ہے وہ بھی کسی کا زر خرید لگتا ہے۔ امت مسلمہ، او آئی سی یہ پلیٹ فارم ایسا ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے، چیلنج کیا جا سکتا ہے، ان کو کہا جا سکتا ہے کہ تم لوگ اپنی اوقات میں رہو۔ لیکن وہ کیسے؟ وہ تو خود زر خرید ایک ادارہ لگتا ہے کہ جب وہ دل چاہتا ہے وہ مغرب کے اشارے پر اجلاس مرتب کرتا ہے اور قرارداد اپروو کرتا ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اب مسلم امہ کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اس لیے کہ او آئی سی وہ کام نہیں کر سکا جو اس کی ذمہ داری تھی، جو کرنا چاہیے تھا۔ ترکی، ایران، ملائیشیا، انڈونیشیا یہ سب وہ ممالک ہیں جنہوں نے بڑا زوردار شدید رد عمل کیا۔ پاکستان نے بھی شدید رد عمل کیا، اور اس رد عمل کا مظاہرہ جب ہی ہوگا جب ہم سب ایک جگہ ہوں گے، ایک جگہ بات کریں گے، اس کے بغیر یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اب جب یہ معاملات آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ اسلام اور مسلمانوں سے جوڑنے والے جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کا تعلق نہیں ہے اسلام سے۔ نہ اسلام میں کسی کو اجازت ہے دہشت گردی کی، نہ اسلام میں کسی کو زندگی کسی کی چھیننے کی اجازت ہے، نہ کسی کو مارنے کی اجازت ہے۔ یہ صرف اسلام کے نام پر صرف دھبا لگایا گیا ہے۔ دیکھیں یورپ میں جہاں مسجد پہ حملہ ہوتا ہے تو جب ملزم پکڑا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ نفسیاتی مریض تھا، یہ ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن اگر کہیں مسلمان پکڑا جائے تو اس کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ سیاق و سباق کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا۔ اور جب ایسا ہوا تو یقیناً اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کا عمل درآمد سامنے آنا چاہیے۔ آج کیمرون نے، فرانس کے صدر نے جس انداز میں یہ بات کی ہے، یہ قسم کی جو بات ہے جنگ ہے اسلام سے، مسلمانوں سے جنگ ہے، اسلامی ریاستوں سے جنگ ہے۔ اسلامی ریاستوں کو اس کا منہ توڑ جواب دینا ہوگا۔ اگر جواب نہیں دیں گے تو کل کوئی اور اسی طرح منتخب نمائندہ جو ہے وہ اس طرح کی بکواس کرے گا، اور پھر ہمارے جذبات جو ہیں وہ بھڑک اٹھیں گے۔ تو کیا ہم صرف اپنے ممالک میں احتجاجی مظاہرے کر کے چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں؟ اقوام متحدہ کو سوچنا پڑے گا، عالمی اداروں کو سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ اس کی اجازت کس نے دی ان کو، یہ کون لوگ ہیں جو جس کو دل چاہے ذہنی مریض کر دیں، جس کو دل چاہے دہشت گرد کر دیں، کس انداز میں کر دیں، کیسے کر دیں۔ ہمیں ایک طاقت بننا ہوگا، اور اگر ہم ایک طاقت نہیں بنیں گے تو اسی طرح کے ہمیں صدمات سہنے پڑیں گے۔ یہ معاملات اتنی آسانی سے نہیں ہوں گے۔ اسلاموفوبیا جو ہے یہ ان لوگوں کے سروں پہ سوار ہو گیا ہے، اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی جو افادیت ہے، اسلام کا جو ایک نظریہ ہے آفاقی، وہ دنیا میں اگر پھیل رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی وجوہات قرآن مجید ہے، اس کی وجوہات احادیث ہیں، اس کی وجوہات وہ اسلامی تعلیمات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو انسانی حقوق مل رہے ہیں۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی حقوق اپنے خطبہ آخر میں کہہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ انسانی حقوق کسی اور مذہب میں حاصل نہیں ہے لوگوں کو۔ تو ان انسانی حقوق کے حوالے سے لوگ ادھر متوجہ ہو رہے ہیں۔ لیکن جو یورپ ہے اس کی کوشش ہے کہ وہ زبردستی ان لوگوں کو، مسلمانوں کو کسی نہ کسی بات سے، آپ غور کریں کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ یہ اگر دیکھیں آپ تو ان لوگوں کا جو انداز ہے، جو اپنے آپ کو بڑا غیر جانبدار کہتے ہیں، ان کا انداز کیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے بائیں بازو کے سیاستدان اسلامی عقیدے کے پیروکاروں کے خلاف مضحکہ خیز اور گمراہ کن نظریات کو فروغ دے رہے ہیں۔ اسلام کی اصل صورت بگاڑنے کی روک تھام میں کوئی مددگار نہیں ثابت ہو رہا، لہذا پہلے سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک و تعصب بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے ہوائی اڈوں پر بلا جواز تفتیش کی جاتی ہے، تحقیق کی جاتی ہے کہ مسلمانوں سے امتیازی سلوک روا رکھ کے اور ان کو زبردستی بلا وجہ، یعنی ایک دیکھیں 2016 کی بات ہے، اگر غور کریں تو دیکھیں 2016 کی بات ہے کہ ایک طالب علم نے صرف
ایک لفظ ادا کیا تھا انشاءاللہ ایک فون پر، تو اس کی سزا کیا ہوئی؟ اسے آف لوڈ کر دیا گیا، اسے جہاز سے اتار دیا گیا۔ اب بتائیے کیا ہے؟ انشاءاللہ کہا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہوگا ایسا۔ وہ کسی کو فون پہ جواب دے رہا تھا، انشاءاللہ اس کا جرم بن گیا۔ اس طرح نہیں چلے گا۔ ہمیں تو دنیا میں انسانی حقوق سکھاتے ہیں آپ، ہمیں تو بتاتے ہیں کہ کالے اور گورے کا فرق کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو فرق اسلام نے بتایا ہے کہ کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے، نہ کالے کو گورے پہ نہ گورے کو کالے پر۔ تو یہ تو ہمارا سبق ہے۔ آپ ہمیں کیا پڑھانا چاہتے ہیں؟ کہ عمران کا جو انداز ہے وہ غلط ہے، اور ایک صدر کی حیثیت سے، ایک منتخب صدر کی حیثیت سے جو اس نے پاکستان نہیں پورے عالم اسلام کو للکارا ہے، اور اس کا جواب جو ہے سارے اسلامی امہ کو مل کے دینا ہوگا، اور عالمی اداروں کو اس طرح دیکھنا پڑے گا کہ ایک پابندی ایک آئینی اور قانونی لگے، تاکہ اقوام متحدہ ہو یا عالمی ادارے ہوں یا انسانی حقوق کے ادارے ہوں، وہ پابند کریں کہ کسی میں بھی مذہبی منافقت نہیں ہونی چاہیے، کہیں سے بھی اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پوری دنیا میں آگ بھڑک جائے گی۔ اور اگر دنیا میں آگ بھڑکی تو یہ چنگاری جو ہے وہ چنگاری نہیں رہے گی، بلکہ پوری دنیا بھسم ہو جائے گی۔ تو اس لیے سوچنا پڑے گا تمام عالمی اداروں کو، تمام منتخب لوگوں کو، کہ آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کریں۔ اور جس انداز میں چارلی نے، جریدے نے یہ گستاخانہ چیزیں چھاپیں اور صدر فرانس نے اس کی تائید کی، اس کی مذمت جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ ہم سب قربان ہونے کو تیار ہیں، اس لیے کہ ناموس رسالت میں کوئی نفع نقصان کا سودا نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف مر مٹنے کا نام ہے کہ ناموس رسالت پہ ہم سب مسلم امہ جو ہے قربان ہو سکتی ہے۔ اور ترکی نے جس انداز میں جواب دیا ہے وہ طیب اردگان وہ تاریخ میں یاد رہے گا۔ ہمارے یہاں سے بھی، پاکستان سے بھی، جس طرح دونوں ایوان بالا اور ایوان زیریں نے قراردادیں پاس کی، یہ بھی ایک دنیا کے لیے پیغام ہے کہ آئندہ محتاط ہو جائیں۔ آج کی یہی بات کہ اسلام و فوبیا کچھ نہیں، اسلام اسلام ہے اور مسلمان مسلمان ہے، اور وہ کسی دباؤ میں آ کے اپنی راہ سے ہٹ نہیں سکتا، نہ وہ دہشت گرد ہے، نہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ وہ تو رواداری اور امن اور پیار کا پیغام ہے اسلام کا، وہ پیغام جو جاری رہے گا۔ جتنی بھی سازشیں وہ ناکام ہوں گی، انشاءاللہ اسلام کا ہی بول بالا ہوگا۔ آج اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔